حامداً للہ تعالی اولاً و ثانیاً والعنان الثناء الیہ ثانیاً والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیاً فی حلبت الصلوات مجلیاً ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے ہاں خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ مولانا عبدالرحمن عثمانی صاحب، محمد عارف صاحب، نعیم الحسن صاحب، عبد الجبار صاحب اور محمد عرفان صاحب اور ان کے تمام رفقا کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم سے دعا گو کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اور پھر قیامت کے بعد بھی آپ وہ واحد شخصیت ہیں جسے خلاق عالم کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی اور وہ شفاعت فرمائیں گے۔ جہاں آپ کی ذات بابرکات ہے، اس کے کمالات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، وہیں آپ کی نسبت بھی بہت بڑا کمال رکھتی ہے، اور کمال ایسا رکھتی ہے کہ جو شے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے وہ بھی باقی رہ جاتی ہے، اس کو ہمیشگی مل جاتی ہے۔ کیا مل جاتا ہے؟ ہمیشگی مل جاتی ہے، دوام مل جاتا ہے، قائم ہو جانا اس کا پختہ ہو جاتا ہے۔ رسالت پناہ غار حرا میں ہے، اور غار حرا کے اندر جبریل آسمان سے اترتا ہے، اور اتر کر آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھیے۔ حضور جواب میں کہتے ہیں مانا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ پھر جبریل سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھیے۔ جواب یہ ہے مانا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر آپ کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھیے۔ آپ کا جواب پھر وہی ہے مانا بکاری۔ چوتھی مرتبہ وہ آپ کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب رسالت پناہ کا غار حرا میں ہونا، غار حرا میں اترنے والی پہلی وحی اور پہلی آیت کے طور پر اقرا بسم ربک الذی کا اترنا، یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی باقی ہے، اور وہ الفاظ جو رسالت مآب نے
جبریل کے جواب میں کہتے جب جبریل نے کہا اقرا اور جواب میں حضور نے کہا ما انا بقاری، وہ بھی باقی ہے نا، وہ بھی آج تک باقی اور آج تک یاد ہے. حتیٰ کہ جبریل کا آپ کو سینے سے لگانا اور دبا کر چھوڑ دینا، جتنی مرتبہ سینے سے لگایا وہ بھی باقی، اس کی بھی یاد دہانی اور الفاظ اور وہ گفتگو اور وہ محفل، اس کا وجود بھی آج تک باقی ہے اور اس کی تارینیں باقی ہیں، وہاں ہونے والی گفتگو کے لمحات باقی ہیں، وہاں ہونے والی گفتگو باقی ہے. اور وہ غار حرا جہاں یہ سارا منظرنامہ ہوا وہ مقام بھی آج تک باقی ہے نا. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو گئے ہوں حج عمرہ کے لیے، انہوں نے وہ غار حرا دیکھا ہوگا، اس مقام کو دیکھا ہوگا. وہ غار حرا آج تک باقی ہے. رسالت مآب کے لیے خلاق عالم کی طرف سے حکم آتا ہے، وحی کا کچھ زمانہ ایسا گزرتا جس میں وحی نہیں اتری، پھر خالق کی طرف سے وحی اترتی ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے. اور کہا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر ان کو ڈرائیے، اس قوم کو. یہ الفاظ بھی باقی. رسالت پناہ فران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ بھی باقی ہیں، حضور کا یہ کہنا بھی باقی ہے. فران کی چوٹی بھی باقی ہے. فران کی چوٹی پر جہاں حضور نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے، وہاں حضور نے کچھ الفاظ اور بھی کہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تم نے مجھے کس انداز کا دیکھا ہے، کیسا سنا ہے، کیسا تم نے اپنے درمیان مجھے موجود پایا ہے. تو جواب یہ تھا کہ آپ صادق ہیں، امانت دار ہیں، بے مثال ہیں، با کردار ہیں. رسالت مآب کے اس کردار کا اعلان جو آپ اعلان نبوت سے قبل کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے قبل کرتے ہیں، وہ اعلان باقی ہے، وہ الفاظ باقی ہیں. فران کی چوٹی باقی ہے. پھر بیت اللہ، جس بیت اللہ کو رب کا گھر بنایا گیا اور اس بیت اللہ میں 360 بتوں نے جگہ پائی اور وقت گزرنے کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا گیا. بت توڑنے کے بعد اس مقام پر طواف بیت اللہ شروع ہوتا ہے اور طواف کے اس نئے نظام کو رسالت مآب شروع کرتے ہیں. وہ طواف باقی، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا قائم ہے، باقی ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا باقی ہے. محمد رسول اللہ نے آب زمزم پیا، آب زمزم کا پینا آج تک باقی ہے. صفا مروہ پر دعا کرنا آج تک باقی ہے. صفا مروہ کی سعی کرنا آج تک باقی ہے. سبز رنگ کے حصے پر دوڑ لگانا آج تک باقی ہے. رسالت مآب کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور ہجرت کرتے ہوئے جس راستے کو اختیار کیا وہ راستہ آج تک باقی، اور اس راستے کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس راستے سے گزرے اور راستے سے گزرنے کا ثواب حاصل کرے کہ محمد عربی اس راستے سے گزر کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے. اس راستے سے گزرنے کا ثواب بھی موجود ہے. اس راستے سے گزرتے ہوئے نیت اگر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے، ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اس راستے پر جاتے ہوئے جو غار سور آتا ہے وہ غار سور بھی باقی، غار سور کی باتیں بھی باقی، غار سور کی راتیں بھی باقی، غار سور کی ملاقاتیں بھی باقی، غار سور میں اترنے والا رب کا قرآن بھی باقی، رب کے الفاظ بھی باقی، محمد کا فرمان بھی باقی کہ جس لمحے میں محمد عربی اگلے دن ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی، کل تک تو تھی آج کہاں گئی ہے؟ ابو بکر جواب میں کہتے ہیں کہ رات کو میں نے اس چادر کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک سوراخ بند کیا اور 200 سوراخ ابو بکر نے اپنی چادر سے بند کیے. جو سوراخ باقی بچا اس پہ ابو بکر نے ایڑی رکھی اور ایڑی رکھ کر اس سوراخ کو بند کیے. اگلے دن رسالت مآب کہتے ہیں جب یہ سوال کیا جواب میں ابو بکر نے چادر کا قصہ اور واقعہ سنایا کہ رات چادر کے ساتھ تو یہ بیت چکی ہے. جواباً رسالت پناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں یا الہی میرے گھر کے بالکل برابر میں، میرے گھر کے بالکل سامنے جنت میں ابو بکر کا گھر بنانا. اسی لمحے میں جبریل آتے، جبریل آ کر کہتے
یا محمد ان اللہ قد استجاب لک، تحقیق اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے کہ جنت میں آپ کے گھر کے بالکل سامنے ابو بکر کا گھر ہوگا۔ وہ غار کی راتیں بھی باقی ہیں، لمحات بھی باقی ہیں، ملاقات بھی باقی ہے، رب کا فرمان بھی باقی ہے، محمد کی دعا بھی باقی ہے، دعا کی قبولیت بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان ابو بکر، عصمت ابو بکر، نعرہ تکبیر۔ جیسے اس منظر نامے کو کسی نے کہا، اس کی تشریح تو پھر کبھی صحیح، آج صرف اس کی ایک محبت میں ایک تھوڑا سا تذکرہ کہ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، زانوے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، اور فیض فرما جب دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، یہ تقرب کا منظر اس سانپ سے دیکھا نہ گیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا، مگر اس کی تر آنکھ سے، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرئی آب کا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا۔ جو سفر ہو گیا، بولے نا کیا ہو گیا جی، کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا۔ یعنی غار کی راتیں باقی ہیں، حالات باقی ہیں نا، آج بھی آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ غار سور باقی ہے یا نہیں باقی؟ بولے نا باقی ہے نا۔ کسی نے کیسے خوب کہا کہ چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، یار ہے، یار غار تھوڑی ہے، چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، یار ہے، یار غار، بولو نا۔ اچھا میں نے ایک بڑا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہاں جی بولو نا، مسئلہ حل کریے کہ نہ کریے جی؟ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں نے ٹائم دیتا کریں 9 بجے، ہاں جی انجھے گال نہیں ہون تو ساں ادھے ستے ہو، ادھے جاگ دے ہو، تو اڈا دماغ پتہ نہیں کتے کتے گھوم رہے ہو سے، کہ یہ سوچیں دے پہ اسن پہ ہون تک پچھو کوئی فون آیا یا نہیں آیا؟ بولو نا، پریشانی تا ہے نا، گھر بھی پہنچنا ہے، صبح اٹھنا بھی ہے، ایک تا باج گیا ہے جی انجھے گال نہیں ستے نہیں پہ ابھی کنا دیاں کھکولیاں این ہاتھ رکھ کے بیٹھے سوچی پہ ہوئے ہیں جی انجھے گال نہیں سوچی نہیں پہ بیٹھے، بولو نا۔ وہ ایک مولوی صاحب آکیا نا، بجیڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے کافر ہیں، نماز نہیں پڑھ دے کافر ہیں، عوام ڈانگا لے کے آگئے، عوام ڈانگا لے کے آگئے، وہ مولوی صاحب چندہ ہی ساتھ ہوں تے کافری اساں، ہاں جی لسی بھی اساں دے دیئے، روٹی بھی اساں پہنچا دیئے، کنک بھی اساں دے دیئے، دانے بھی سال دے دیئے، تو انہوں چاولی دے دیئے، پیسے ہی دے دیئے، تے کافری اساں، بولو نا۔ تو جواب ہے مولوی صاحب آکیا بھئی عید دی نماز تا پڑھ دے ہو، انہاں کہ جی پڑھنے ہیں، انہاں کہ موڑ تو سا مسلمان ہو، توجہ ہے تو اڈی کہ میں تو انہوں کہا تاں چھڑائیے کہ تھوڑے دے تو سانس سوچ تو اڈا دماغ کھول جا سکتا، بولو گل سمجھے چاہ رہی ہے باقی ہے نا۔ تُسا ایک بری ان الفاظ میں دورانا، تُسا ایک لفظ آکھنا ہے سارے ہم با آواز بلند میرے نال نال تاکہ میں نے پتہ لگے تُسا جاگ دے ہوئے سنے ہیں، میں لفظ بولتا ہوں تُسا جواب چاکھنا ہے باقی، کیا آکھنا ہے؟ کیا آکھنا ہے؟ باقی یعنی انہوں ہمیشہ رب نے قائم کیتا غار ہرا، اترنے والی وحی، رسالت مآب کے الفاظ، فاران کی چوٹی، محمد کا فرمان، طواف بیت اللہ، حجر اسود کا بوسہ، مقام ابراہیم کے نوافل، آب زمزم کا پینا، سائی صفا مروہ، طریق ہجرہ، اور اس میں غار سور میں راتوں میں ابو بکر اور محمد الرسول اللہ کا ساتھ، پھر اس پہ رب کا کلام،
پھر محمد کی دعا، پھر دعا کا جواب، بولے نا باقی ہے نا. پھر یہاں سے سفر کرتے ہوئے رسالت مآب ابو بکر کو لے کر قباء کی طرف جاتے ہیں. پہلا ٹھکانہ، پہلی منزل مدینہ پہنچتے ہوئے، وہ مدینہ جسے ایک زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، ایک زمانے میں جسے برا سمجھا جاتا تھا کہ یہاں آنے والے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں راحت نہیں ملتی. محمد کے آنے سے انہیں ایسی راحت ملی کہ اس زمین کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے کہ وہاں رہنے والے افراد جب ان پر اگر ہوا چلے اور گرد پڑ جائے تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کو صاف کریں، اس کو شفا سمجھتے ہوئے اپنا لیں، جس کی بدولت مدینہ مدینہ نہیں رہا، مدینہ منورہ ہوا ہے. وہ قباء میں پہنچتے ہیں. قباء میں پہنچنے سے پہلے کا منظر، ایک طرف سے مدینہ کے لوگ روزانہ باہر نکل کر آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آیا آپ آئے ہیں یا نہیں آئے. پھر ایک دن انتظار کرتے کرتے واپس پلٹ گئے. ایک یہودی دیکھتا ہے کہ سامنے سے دو چمکدار لباسوں میں دو افراد چلے آ رہے ہیں. وہ دوڑتا ہے اور جا کر کہتے ہیں جس کا تمہیں انتظار تھا وہ سامنے سے آ رہے ہیں. لوگ دوڑتے ہیں اور بھاگ کر دیکھتے ہیں رسالت مآب اپنے ہمراہی ابو بکر صدیق کے ہمراہ آتے ہیں. آپ کا آنا باقی، نگاہوں کو دیکھنا باقی، آپ کا چلنا باقی، آپ کے چمکدار لباس کا وہ عکس باقی. رسالت مآب کے اس مقام پر پہنچنے پر جو الفاظ بنو نجار کی بچیوں نے کہے تھے وہ الفاظ آج تک باقی، کہ کہا گیا تلال بدرو علینا، تلال بدرو علینا کے الفاظ آج تک باقی ہیں. سرکار جب تشریف لائے جس باغ میں بیٹھے وہ باغ آج تک باقی، وہ باغ بھی آج تک باقی ہے. اس باغ میں جب حضور بیٹھے سورج کی نمازت پڑھی، ابو بکر اٹھے اور اپنی چادر اتاری، پھر آقا پر تانی. اس کی علامت کے طور پر وہاں آج بھی سائبان موجود ہے. اس کی علامت کے طور پر وہاں سائبان آج بھی، بولے نا سائبان بھی باقی ہے. سرکار نے مسجد قباء بنائی، پہلی مسجد بنائی، وہ پہلی مسجد اسلام میں بننے والی مسجد باقی، وہ مقام باقی ہے جہاں پر مسجد زرار بنائی گئی، جسے آقا نے حکم کیا تھا کہ اسے مسمار کر دیا جائے. یہود نے جو باغ بنائے ہوئے تھے وہ باغ باقی ہیں. اور اسی علاقے میں قباء میں وہ کنواں باقی ہے جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے، وہ کنواں باقی ہے جہاں آقا نے لعاب ڈالا اور کڑوا پانی میٹھا ہوا. اور وہ کنواں باقی جہاں سرکار بیٹھے ہوئے اس کی منڈیر پہ بیٹھے ہیں. ایک شخص آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، باغ کا دروازہ کھلتا ہے، وہ باغ باقی ہے. اس باغ میں وہ کنواں باقی ہے کہ سرکار کہتے ہیں آنے دو، اجازت بھی دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو. آنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے، جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے. وہ آتے ہیں بالکل ویسے بیٹھتے ہیں جیسے حضور بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوسرے آتے ہیں، آقا کہتے ہیں آنے بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو. دوسرے آئے، آقا نے جنت کی بشارت بھی دی، ہمراہ آ کر وہ بھی بیٹھے. پھر تیسرے آئے، آقا کہتے ہیں آنے بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو، ساتھ شہادت کی بشارت بھی دے دو. اور پھر پنڈلی پر موجود کپڑا درست کیا ہے تو عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں ابو بکر آئے، جنت کی بشارت بھی دی، آنے کی اجازت بھی دی، لیکن پنڈلی پر کپڑا درست نہیں کیے. میں آیا، آنے کی اجازت بھی ملی، جنت کی بشارت بھی ملی، لیکن پنڈلی پر کپڑا درست نہیں ہوئے. عثمان بن عفان آئے، جنت کی بشارت بھی ملی، اجازت بھی ملی، شہادت کی اطلاع بھی ملی، لیکن پنڈلی پر کپڑا درست ہوئے. جواباً آقا کہتے ہیں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے محمد الرسول اللہ کیوں حیا نہ کرے. جس کنویں پہ بیٹھ کر آقا نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ کے ہمراہ ابو بکر عمر اور عثمان بیٹھے، وہ کنواں بھی آج تک باقی ہے. وہ کنواں بھی، بولے نا وہ کنواں بھی. پھر آقا سفر کرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں مدینہ جہاں مسجد نبی ہے اس طرف سفر کرتے ہیں. وہ طریق جسے طریق قباء کہا جاتا ہے، وہ راستہ بھی آج تک باقی جس سے گزر کر حضور آئے تھے. اس راستے پر باقاعدہ ایک راستہ بنا ہوا ہے کہ آپ براہ راست اسی راستے پر چلتے ہوئے قباء جا سکتے ہیں، قباء سے آ سکتے ہیں.
حضور ہر ہفتے کے دن تقریباً ایک روایت کے مطابق کہ آپ قباء کی طرف جایا کرتے تھے، جس راستے سے جاتے اور آتے اس راستہ وہ راستہ بھی آج تک باقی ہے۔ اس راستے کے درمیان ایک مسجد ہے، علاقائی لوگوں نے آپ کو روکا، کہا کہ ہماری قبائلی ایک عصبیت ہے، قبائلی تعلق ہے، آپ ہمارے چچا کے گھر ٹھہرے، اب حق بنتا ہے آپ ہمارے گھر بھی ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ چونکہ ہر قبیلہ چاہتا یہ تھا ہم محمد کے ساتھی بنے، ہر قبیلہ چاہتا یہ تھا مال دے دیا جائے، ساتھی بن جائیں، طاقت کے ساتھ ساتھی بن جائیں، افرادی قوت سے آپ کی مدد کرتے۔ لیکن رسالت پناہ نے کہا کہ میری اس اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا جائے، جہاں یہ جانا چاہتی ہے چلی جائے، جہاں بیٹھنا چاہے گی بیٹھ جائے گی، جہاں رب کا حکم ہوگا وہیں پر بیٹھے گی، اس مقام پر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔ وہاں پر سب سے پہلے جمعہ کا حکم اترا، اس مقام پر آج مسجد جمعہ ہے اور جمعہ ہوتا ہے، مسجد نبی میں بھی جمعہ ہو، قباء میں بھی جمعہ ہو، مسجد نبی کا ایک جمعہ 50,000 جمعوں کے برابر اس کا ثواب ہے، لیکن لوگ وہ بھی چھوڑ کر اس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، اور آج تک وہاں پر جمعہ کا ہونا باقی ہے۔ جمعہ کا ہونا بولے نا، جمعہ کا ہونا باقی ہے۔ حضور مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبی میں پہنچے، مسجد نبی کا وہ مقام جو یتیم بچوں کی جگہ ہے، یتیم بچوں کی وہ جگہ خریدی گئی، خریدتے ہوئے خیال رکھا گیا کہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، علاقائی جو قیمت تھی اس سے بڑھا کر دیا گیا، اس سے بڑھا کر دیا گیا۔ یعنی حضور دسیا ہے یتیمہ دا مال کھویندہ نہیں، انہوں ودیندہ ہے، کھویندہ بولو نا، یتیمہ دا مال کھویندہ نہیں، ان کے کریندہ ہے، بولے نا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھایا جاتا ہے، اسے کم نہیں کیا جاتا، اس کا نقصان نہیں کیا جاتا، بڑھایا جاتا ہے۔ وہ قیمت ادا کی گئی، ادا کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر نے اپنے مال سے مسجد نبی کی قیمت ادا کی تھی، جو پہلی جگہ خریدی گئی تھی، اس کی قیمت۔ مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبی باقی، بولے نا باقی ہے یا نہیں باقی؟ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، بولو نا۔ آپ گئے، آپ جب مواجہ شریف پر پہنچے تو سامنے ایک کھڑکی میں آپ نے کیمرہ لگا ہوا دیکھا ہوگا، بہت بڑا سا، دیکھا ہے آپ نے؟ پکی بات، بولو نا، ویکھیا نہیں کہ کوئی نہ، یا میں کولو گال کرتا اپنے ہاں، ویکھیا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے؟ ویکھیا ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی میں کیمرہ لگا ہوا، کھڑکی کھلی ہوئی، کھڑکی میں کیا ہے؟ بولے نا کیمرہ، اور بندہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ کھڑکی اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اس میں کیمرہ لگا ہوا، یہی وجہ ہے؟ آپ نے بھی یہی سمجھا؟ بولو اچھا، بول اچھا میرا بھائی، یہی سمجھا نا آپ نے کہ یہ کھڑکی میں کیمرہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس لیے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا؟ وہ بالکل مواجہ شریف کے سامنے کھلی ہوئی، مواجہ شریف کے سامنے کھلی ہوئی۔ وہ کھڑکی اس لیے نہیں کھلی ہوئی کہ اس میں کیمرہ لگا ہوا، اس لیے نہیں کھلی ہوئی، توجہ ہے؟ بولے نا، کیمرہ دیوار پہ بھی لگ سکتا ہے، اور پوری مسجد نبی میں دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک کیمرہ ہے جو کھڑکی میں لگا ہوا، کھڑکی کھلی ہوئی، کھڑکی کے پیچھے کوئی راستہ نہیں، بند ہے پیچھے سے، لیکن کھلی ہوئی۔ کیوں کھلی ہوئی؟ اگر کہا جائے کہ باپ نے وعدہ کیا تھا بیٹی سے، یا کہا جائے خلیفۃ المسلمین نے وعدہ کیا تھا اپنی والدہ سے، تو بے جا نہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جب عائشہ میرے گھر سے جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میری بیٹی جا رہی ہے، اور جب محمد کے گھر سے آتی ہیں تو یوں لگتا ہے میری ماں آ رہی ہے۔ توجہ ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر بن خطاب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، حفصہ بنت عمر بن خطاب سے کہتے ہیں، جو آپ کی بیٹی ہے اور رسالت پناہ کی زوجیت میں ہے، امہات المومنین میں سے، امت کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبی کی توسیع کرنی، توسیع کرنے کے لیے تم اپنا حجرہ مجھے دے دو، یہ مقام دو تاکہ اس کی توسیع ہو سکے۔ توسیع کرنے کے لیے حجرہ مانگا، جواب میں بیٹی کہتی ہے حجرہ تو دے دیتی ہوں، حجرہ تو دے دیتی ہوں، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کریں، مجھ سے 14 صدی کا وعدہ، اور یوں سمجھیں کہ اس دنیا کا سب سے لمبا وعدہ جو کسی انسان نے کسی انسان سے کیا ہے،
اور آج تک قائم ہے. اتنا لمبا وعدہ، اتنا بڑا وعدہ کہ 14 صدیاں گزر گئیں. بیٹی نے کہا تھا کہ ابا جان میری یہ کھڑکی مواجہ شریف کے سامنے کھلی رہنی چاہیے. مجرا آپ کو دیتی ہوں پر کھڑکی مواجہ شریف کے سامنے، اور وہ کھڑکی آج تک باقی ہے کھلی ہوئی. وہ کھڑکی آج تک، بولے نا، وہ کھڑکی آج تک باقی ہے. اب باب السلام سے داخل ہوں گے تو ایک طرف جب اس کا دروازہ ختم ہوتا ہے، دروازہ ختم ہوتے ہی اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے. وہاں پر ایک پرنالا تھا، اس پرنالے سے پانی گرتا تھا. پانی گرتے ہوئے چونکہ نیچے کچی زمین تھی، لوگوں کے کپڑوں پر گرتا اور کپڑے خراب ہوتے، اور وہ مسجد میں داخل ہونے کا راستہ تھا. حضرت عمر ایک دن گزرے تو اس پرنالے کو پکڑا اور اتار دیا. وہ حضرت عباس کے گھر کا پرنالا تھا. حضرت عباس آئے اور کہا کہ عمر آپ کو پتہ ہے وہ پرنالا لگایا کس نے تھا؟ پوچھا کس نے لگایا تھا؟ کہا کہ وہ پرنالا محمد عربی نے لگایا تھا. عمر بن خطاب واپس آتی ہیں، قد آپ کا لمبا ہے، آپ پکڑ کر جیسے اسے اتار سکتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، چاہتے خود لگا دیتے. کہا نہیں عباس آپ میرے کاندھے پہ سوار ہوں اور اسے واپس لگائیے، کیونکہ خونی رشتے کا بھی ایک احترام ہے. نہیں سمجھے میرے گا؟ خونی رشتے کا بھی احترام کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ خونی رشتے کا احترام بھی ضروری ہے. اور وہ پرنالا لگایا اور اس کا سوراخ بھی آج تک باقی ہے. اس کا سوراخ بھی آج تک باقی ہے. ہن توجہ ہے تہاڈی؟ جی بولو توجہ ہے؟ اگلی گل کراں یا اقتباس کریے؟ جی اچھا بولو، چاہ اور اچھا بولو، سارے بولو جتنے بیٹھے ہو، ہاتھ چاہ کے بولو. ہاں ہون جاگے ہو. توجہ ہے تہاڈی؟ مسجد نبی کا یہ مقام باقی. مسجد نبی میں اما حفصہ کی کھڑکی کا کھلا ہونا باقی، اس میں حضرت عباس کے گھر کے پرنالے کا نشان باقی. اور جب آپ اس میں داخل ہوں تو ایک پلروں کی تعداد شروع ہوتی ہے جس پر سبز رنگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ مسجد نبی ہے. یہاں سے مقام مسجد نبی کا شروع ہوتا ہے. مسجد نبی کا وہ مقام، اصل مسجد نبی جو محمد رسول اللہ کے دور میں تھی، اس مسجد نبی کے اندر ستون ہیں. وہ ستون آج تک باقی. ایک ستون جسے ستون جبریل کہا جاتے، جہاں جبریل وحی لے کر اترتا تھا، وہ ستون باقی. ستون حنانہ جس سے ٹیک لگا کر پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ ستون بھی باقی. اور وہ ستون آپ کی جدائی میں رویا بھی صحیح، اور جب رویا آقا منبر سے اترے، اس کی ڈھارس مدھائی، اسے تسلی دی، اور تسلی دینے سے اس نے خاموشی اختیار کی. اور تسلی دیتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ جیسے تم اس مسجد میں موجود ہو اسی طرح تم جنت میں موجود ہوگے. اور اس تسلی پر وہ ستون خاموش ہو گیا. یعنی نسبت پیغمبر اگر ستون کو حاصل تھی، نسبت پیغمبر اگر درخت کو حاصل تھی، نسبت پیغمبر اگر زمین کے ٹکڑے کو حاصل تھی، نسبت پیغمبر اگر کسی راستے کو حاصل ہے، نسبت پیغمبر اگر کسی مقام کو حاصل ہے، تو وہ مقام بھی رب نے جنت کا حصہ بنایا. پھر جس فرد کو نسبت پیغمبر عطا ہو اس کا کمال کیا ہوگا؟ اس کا کمال کیا ہوگا؟ اس مسجد میں ستون حنانہ بھی ہے، اسی مسجد میں ستون ابی لبابہ بھی ہے، اسی مسجد میں ستون حرس بھی ہے، اسی مسجد میں ستون وفود بھی ہے، جہاں باہر سے آنے والے وفود ٹھہرا کرتے، وہ ستون باقی. جہاں پر اصحاب رسول محمد الرسول اللہ کے لیے پہرا دیا کرتے، وہ ستون باقی. جہاں آپ کا بستر لگایا جاتا، وہ ستون باقی. اور آقا کہتے ہیں میری مسجد میں ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ اس کے لیے کرہ ڈالا کریں. لوگ اس کے لیے کیا کیا کریں؟
بولے نا کیا کیا کریں؟ کرا ڈالا کریں، لیکن آقا نے وہ مقام بتایا نہیں، اطلاع نہیں دی۔ وہ مقام انہی ستونوں میں موجود ہے، انہی ستونوں کا حصہ ہے۔ مسجد نبی کا ایک ستون ہے، اس ستون کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اتنا حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسانیت کو پتہ چلے، لوگ اس کے لیے کرا ڈالیں، یعنی مقابلہ کیا جائے، کوشش کی جائے، یعنی مسجد نبی ہو، مسجد نبی کے اندر پھر ریاض الجنہ ہو، ریاض الجنہ کے اندر پھر وہ مقام ہو۔ مسجد نبی کا ثواب الگ سے، ریاض الجنہ کا ثواب الگ سے، پھر اس مقام کا ثواب الگ سے۔ آقا نے بتلایا نہیں، پھر جس نے بتلایا اسی کے نام سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یعنی جبریل آئے تو ستون جبریل کہا جائے، آقا کا بستر بچھایا جائے ستون سریر کہا جائے، پہرے دار کھڑے ہوں ستون حرس کہا جائے، حضرت ابی لبابہ خود کو باندھ لیں ستون ابی لبابہ کہا جائے، وفود باہر سے آئیں ستون وفود کہا جائے۔ اور اگر اس مقام پر جہاں پر آقا استراحت کرتے ہیں اس کو بھی ایک نام دیا جائے اور جس سے آپ ٹیک لگائیں اس کو ستون حنانہ کہا جائے، یہ مقام جس کی آپ نے اطلاع نہیں دی تھی، جس نے اطلاع دی اسی کے نام سے اس مقام کو رکھ دیا گیا اور آج تک اسی نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس مقام کو ستون امی عائشہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولے نا جی، کیا کہتے ہیں؟ اچھا بولو چاہا، ستون امی عائشہ کہا جاتا ہے۔ اس ستون کو کیا کہتے ہیں؟ ستون امی عائشہ صدیقہ، اس ستون کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے مقام باقی ہیں۔ اور رسالت پناہ کی ایک عادت مبارکہ تھی، آپ روزانہ ایک مخصوص وقت میں مسجد نبی میں بیٹھتے اور ایک دروازے کی طرف دیکھا کرتے۔ کیا کرتے؟ بولو نا جی، کس طرف دیکھتے؟ میں گل مکہندہ پہنا، آج دی گالی تھوں تک کے چونکہ تساں ادھے تو ڈھیر ستے ہوئے ہو، ہے نہیں؟ کوئی شک نہیں، ادھے تو ڈھیر ستے ہوئے، ادھے ستے ادھے جاگ دے ہو جی۔ جاگن دے جتنا ثبوت بھی بندہ دے لوے، رات دا ٹائم ہی ہو جائے نا، اس لئے نیند رامنی آمنی ہے نہیں، ٹائم ہی ہو جائے نا۔ توجہ ہے، ایک دروازے کی طرف آقا دیکھا کرتا اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دروازے سے جو فرد آیا کرتا تھا نا، آقا جب درس دیتے تو صحابہ نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرتے۔ کیا کرتے؟ نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرتے، آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ اور کبھی کبھی نگاہ اگر اوپر اٹھتی اور آقا کے چہرہ انور پہ پڑ جاتی، آقا کے چہرہ انور پہ پڑ جاتی تو اس لمحے میں اگر آقا مسکرا رہے ہوتے، نہیں سمجھ آئی گا، میرا دل پتہ کیا تھا، میرا دل آتا ہے کہ گل اتھائیں چھڑ دے دی نا، سچی گل کرتا پہ آتا میں، اور نہیں اس گل نو آج اتھائیں چھڑنے پھر تسا کرو انج بھائی اگلی ویری رکھو جلسہ، ٹھیک ہے؟ تے میں نو ٹائم دیو 9 بجے یا 8 بجے، سمجھ آندی بھی؟ تے اسا 8 تو لگ کے 12 بجے تک گل کریں، ہاں جی؟ پھر آوے مزہ اس منظر نو بیان کرن دا بھی آقا مسکرائے، چونکہ اس ایک مسکراہٹ دی قیمت یہ لمحات ادا نہیں کر سکتے، یہ لمحات ادا نہیں کر سکتے۔ وجہ وجود کونوں مقام مسکرا رہے ہیں، ہاں جی؟ وہ تراشیدہ لب جنہیں دیکھ کر یاقوت بنے ہیں، ان پہ پھیلے ہوئے تبسم کی قیمت کوئی کیا دے گا؟ ان پہ پھیلے ہوئے تبسم کی قیمت بولے نا۔ اور آقا مسکرا، بیٹا بہ جا، بیٹا بہ جا، بہ جا۔ ویکھیا رہے یہ تھکن دی علامت ہوندی ہے، جی میں وقفے نال بندے اٹھیندے نا، یہ تھکن دی علامت ہوندی ہے، چونکہ بس ہو جاندی ہے انسان۔ ہاں جی توجہ ہے، بولو نا۔ میں آکھیا تانوں کہ اس مسکراہٹ دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک شعر ہے کہ موسیٰ زہوش رفتہ بیکے جلوہ دیدار، تو این ذات می نگری دھر تبسمی۔ موسیٰ کے ہوش تو ایک لمحے میں ہی اڑ گئے تھے، ایک ہی دیدار میں، پر آپ ہر لمحے اس کی بارگاہ میں مسکراتے رہتے ہیں۔ آپ ہر لمحے اس کی بارگاہ میں
مسکراتے رہتے ہیں. گل مکینے آج ہی تھا نہیں اتو اگا نہیں عثمانی صاحب اتو اگا گل نہیں نہ خراب کر چڑنی ہے ستے بوں پہ گل بنی جانی نہیں بھائی میرے نہیں نعرہ نہیں لانا کیوں نہیں لانا تو نہیں لانا نعرہ انہاں جگہ دا مطلب یہ تو نہیں بھی تسا بولی رکھو. ہاں جی وہ تو میں بھی بولیں دخل سپیکر تے تسا کو وکھرا تو نہیں نعرہ لانا. گل سمجھے چاہ رہی بھائی گل اے تسا ستے ہوئے ہو تے گل دا مول نہیں پونا گل دا مول کوئی نہیں پونا میں پتہ ہے نا جی اتاد دے آتے بیٹھے نہیں 4 بجے تک تو میں تو تنگ کرنا ہی نہیں آج میں ان جلسے والے نو آکھیا محنت انہاں دی میں کیتی آئی پر مینوں ٹائم جلدی دیو کوشش کرو بھائی ٹائم جلدی لے آؤ تاکہ گل کرے بندہ جاگ دیو نال تے کرے ہاں جی راتی 2 بجے تک جڑے بندے واہ سن سن صبح کیا کرے سے ہاں آ سن لے پھر آسن 11 بجے ہاں جی انجے گل نہیں انجے نہیں ہونا انجے ہونا ہن گل دا مول نہیں پاونا ہیں ویکھ لو ادھے پیچھو ہور گل کا ایک لیندے پن آدھے پن ٹھیک ہے کوئی نہیں آج اتنی ران دیو اگلی باری صحیح ہیں پچھلے بھائی سارے نال لے کے ٹرنا ہے نا ادھے تائید کر دے پن عثمانی صاحب یاد پن پہ ستے پن کوئی نہیں بس اتھائیں مکا دیو کیونکہ کچھ جلدی انہوں بھی ہے توجہ ہے چلو ایہ گال سنامنی تے موڑے نو مکا دینا تے موڑے انشاءاللہ وقت ملیا تے ٹائم نال تو سا ٹائم دیتا بجلسہ ساڑھے ویلی کریں دیں شوق ہوندہ ہی نانا ان پتہ نہیں یہ دے شوق دے وچ میں نو گلہ کچھ سمجھ نہیں آن دیا ہو سکتا ہے اس نے سمجھ جیسا ہے لیکن جلسہ کریں دیں پر بندے سے دیں دیں 4 5 6 8 اور نتیجہ نکلتا ہے بھئی انہاں سارے انہوں اس حساب دا ٹائم نہیں ملتا جس طرح وہ گل کرنا چاہتا چاہت نال صدو کلے نو صدو انہوں آکھو کہ بھئی یار ایک میری پتہ تا لگے بھئی وہ آیا ہاں جی بولو نا توجہ ہے جی صحابہ کہتے ہیں کہ جب آقا ہماری نگاہ ان پہ پڑ جاتی اور آقا مسکرا رہے ہوتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اس لمحے میں آپ کی نگاہ اس نگاہ سے ملی ہے جس کا آپ انتظار کیا گیا اس نگاہ سے ملی ہے جس کا آپ انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ کی استراحت کی جگہ بنی ہوئی ہوتی آپ بیٹھے ہوتے ٹیک لگا کے سامنے دیکھتے اور مخصوص وقت میں اس دروازے سے وہ شخصیت آیا کرتی روزانہ اسی مخصوص وقت میں آتی اور آقا انہیں دیکھتے اور مسکرا پڑتے آقا انہیں دیکھتے اور مسکرا پڑتے یعنی چہرہ انور پہ تبسم چھا جاتا اور میں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ اسے اگر آقا کا تبسم کہا جائے تو بلا وجہ تو نہیں ہے نا یہ بات بولے نا کہ آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہی آقا کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ جائے وہ مقام بھی آج تک باقی ہے وہ مقام بھی آپ باب السلام سے پہلے ایک دروازہ ہے اس باب کو کیا کہا جاتا ہے بھئی آپ ہو کے آئے ہیں بتائیں کیا کہا جاتا ہے جی کیا کہا جاتا ہے باب السلام سے بالکل پہلے ایک دروازہ ہے اس طرف پہلے ایک دروازہ دوسری طرف ہے جو باب رحمت ہے وہ الگ ہے باب السلام سے بالکل پہلے ایک دروازہ ہے اس دروازے پر اس شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی ذات سے منسوب دروازہ ہے توجہ ہے میں سسپینس اس وقت رکھ رہے ہیں تاکہ تن میری گل یاد رہ جائے سسپینس نال دستان تو یاد رہا نا اس پر اس شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے آقا مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے وہ داخل ہوتے ایک دروازہ ہے جسے آقا نے کھلا رکھا باقی دروازے بند کر دیے گئے آقا کے گھر کا دروازہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے آقا نے کہا مسجد کے اندر چونکہ اس وقت مسجد کے گرد گھر تھے ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ایک باہر کھلتا آقا نے سارے دروازے بند کیے کہا ایک کھلا رہے گا اور وہ جو کھلا رہا وہ اس شخصیت کے گھر کا دروازہ ہے اور آج تک اس مقام پر جہاں سے آپ اس دروازے سے داخل ہوں
چلتے آئیں. جب آپ پہنچیں گے اس پلر پر جہاں لکھا ہوا ہے ھذا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر پہنچ کر جب آپ پلٹ کر اپنی پشت پر دیکھیں گے سامنے بڑا سارا سبز رنگ میں لکھا ہوا ہے کہ آقا نے اس وقت میں کہا تھا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، کیونکہ آقا نے دروازہ وہی کھلا رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس شخصیت سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، وہ عشق محمد الرسول اللہ تک پہنچاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ سے عشق ہو جائے وہ عشق خالق کائنات تک پہنچاتا ہے. اور خالق کا فضل مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ پر، اور محمد الرسول اللہ کی رحمت اس شخصیت پر اتری ہے. اور آقا کہتے ہیں سارے دروازے بند کر دو سوائے وہ کھلا رہے، اور وہ تنہا کھلا رہا. اور اس وقت معین پر وہ شخصیت اس دروازے سے داخل ہوتی، اور آقا علیہ السلام اسے دیکھا کرتے اور اس کا انتظار کیا کرتے اور اسے دیکھتے، اور آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ طاری ہو جاتی. آج بھی سبز رنگ میں اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ دروازہ جسے خالق کائنات کے اس عظیم پیغمبر نے وجہ وجود کون و مکان اسے باقی رکھا. اس دروازے کو کہا جاتا ہے باب صدیق اکبر، اور اس مقام پر لکھا ہوا ہے ھذا خوخذ ابی بکر الصدیق، کہ محمد الرسول اللہ نے اس دروازے کو باقی رکھا جسے ابو بکر کا دروازہ کہا جاتا ہے. اس خوخہ کو باقی رکھا جو کھڑکی ابو بکر کہلاتی ہے، اس مقام کو باقی رکھا جو حجرہ ابو بکر کہلاتا ہے. پھر میں کہوں تو بے جا نہیں ہے، محمد کی اس مسجد میں دو مقام ایسے باقی ہیں، ایک طرف حجرہ عائشہ باقی ہے، دوسری طرف حجرہ صدیق اکبر باقی ہے. اور محمد سے پوچھا جاتا ہے آپ بتلائیے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو سرکار کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. پھر سوال ہوتا ہے مردوں میں کس سے ہے؟ جواب ملتا ہے عائشہ کے باپ سے ہے. اور عائشہ کا وہ باپ محمد الرسول اللہ کا اس جنت کے اس مقام میں ہمراہی بھی ہے، اس کا ہمراہ ہونا باقی بھی ہے، قیامت کے دن تک باقی بھی رہے گا. امت جب سلام پڑے گی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں، ابو بکر اور عمر کی بارگاہ میں بھی سلام پڑے. وہاں بھی بولو نا باقی ہے یا نہیں باقی؟ وہ خوخت ابو بکر باقی ہے، مسجد نبی کے ستون باقی ہیں، مسجد نبی باقی ہے، مسجد نبی میں اصحاب صفہ کا چبوترا باقی ہے، حجرہ عائشہ باقی ہے، سرکار کا مقام باقی ہے، آپ کے ہمراہ آپ کے رفقا کا مقام باقی ہے، آپ کے مواجہ شریف کے سامنے کھلنے والی کھڑکی باقی ہے، حضرت عباس کا وہ پرنالے کا نشان باقی ہے، قباء تک جانے کا راستہ باقی ہے، مسجد جمعہ باقی ہے، مسجد قباء باقی ہے، اس میں باغات باقی ہیں، وہاں پر کنواں باقی ہے، وہاں بننے والا صاحبان باقی ہے. چونکہ نسبت محمد الرسول اللہ سے ہوئی، جس کی نسبت محمد سے ہوتی ہے اسے رب قائم کر دیتے، ہمیشہ کے لیے کر دیتے، مضبوط کر دیتے. یوں کہا جائے تو نصب کر دیتے اور اس کو اس طرح مضبوط کیا جاتا ہے پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ کے عالم نے اسے قائم کیے اور اس طرح قائم فرما چھوڑے کہ آج تک امت ان سے ثواب حاصل کرتی ہے، برکت حاصل کرتی ہے، رحمت حاصل کرتی ہے. اس مقام پر بیٹھ کر خود کو جنت میں ہونا محسوس کرتی ہے. اصحاب رسول سے یہ محبت، محمد الرسول اللہ کی یہ نسبت، اور ایسی نسبت جس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ نسبت اگر آپ چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسالت پر آپ کی سنت پر عمل کیجئے، آپ کے طریقے پر عمل کیجئے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کیجئے. یاد رکھیے گا آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، فلاح و فوز پانا چاہتے ہیں، کامیابی پانا چاہتے ہیں، تو وہ کامیابی محمد الرسول اللہ کے طریقے میں ہے، آپ کی سنت میں ہے، آپ کے راستے پر ہے. پھر اس راہ پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل آئے گی یہ کہہ کر گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی دے میں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں. حضرت نہیں تو آج کل پیر ہو سکے پیر انجے بناؤ نا جی میں حشر کیتی کھلے ہو کیوں نہیں پیر انجے بناؤ نا جی میں پیر توڑے البنین دے انجے گال نہیں دی
اللہ اکبر۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا کہا سنا تیری رضا کے لیے پڑھا، تیری رضا کے لیے کہا، تیری رضا کے لیے سنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین، جتنے بے روزگار ہیں انہیں بہتر حلال روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، ذلت قلت اور علت سے محفوظ فرما، شریروں کے شر اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے والا بنا، ان کے راستے کو اپنانے والا بنا، صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری مدد و نصرت فرما، عافیت اور راحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے شہروں کی حفاظت فرما، شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔